إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین مکرم، ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج بھی وطن عزیز میں بہترین انداز میں اسلام کی ترویج کے پروگرام چلائے جاتے ہیں. اسی کی ایک کڑی آپ کا یہ فہم اسلام کورس ہے. محترم جناب طارق گجر صاحب، محترم راشد صاحب اور آپ تمام کی ٹیم قابل تحسین ہے جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آج کے ہمارے سیشن کا موضوع ہے سائیڈ ایفیکٹس اینڈ بینیفٹس آف سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے میں سب سے زیادہ جو انسان اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یا صرف کرتے ہیں یا مفید بناتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. پہلا لفظ اس میں سوشل، دوسرا میڈیا ہے. سوشل کا معنی ہوتا ہے معاشرت، معاشرہ، رہن سہن، طرز عمل، اور میڈیا کا معنی ہے پہنچانا، ابلاغ. رب العالمین کتاب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ہمارا سوشل میڈیا اس کی سب سے پہلی جو اللہ رب العزت نے اصول اور ضوابط طے کیا وہ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ. بہت سارے لوگ ان پلیٹ فارمز کی کریشن میں چلے جاتے ہیں. مثلا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جو فیمس ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹا ہے، ایمو ہے، وائبر ہے، فائبر ہے. موسٹلی تقریباً 2000 سے زائد پلیٹ فارمز ہیں جو سوشل میڈیا کے استعمال ہوتے ہیں. پھر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے فیس بک حرام ہے، ٹک ٹاک حرام ہے، اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کے مختلف جو ہے وہ آ جاتی ہیں. جبکہ اسلام حقیقت میں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ڈائریکٹلی قدغن نہیں لگاتا. اس کے حلال ہونا اور حرام ہونا یہ اس کے استعمال پہ نہیں، اس کی کریشن پہ اور اس کے انسان کے جو گیٹس ہیں، جو انسان اس سے فائدہ اور ثمرات لیتا ہے اس پہ ہوتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ جذبات کا اظہار کیا. مثلا یہ مائک ہے، جب یہ ایجاد ہوا تو اس کو سور کی آواز کہا گیا. پھر یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس میں نماز حرام ہے. پھر یہ بات کی گئی اس میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں اسلام کی ترویج میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں، سوشل میڈیا، اس کے حلال اور حرام، اس میں کیا چیزیں معنی ہیں یا کیا چیزیں حیثیت رکھتی ہیں. لباس کے حوالے سے اسلام نے کوئی لباس متعین نہیں کیا کہ پینٹ کوٹ اسلام ہے، شلوار قمیض اسلام ہے یا کوئی اور طرح کا لباس اسلام ہے. اسلام ہمیں اصول اور ضوابط دیتا ہے کہ آپ کا لباس ڈھیلا ڈانا ہونا چاہیے، چپکا نہ ہو کہ آپ کے جسم کے اعضاء واضح ہوں، اتنا عریاں نہ ہو کہ آپ کی سطر جو ہے وہی شو آف ہو رہی ہو. تو گویا کہ جو ان اصولوں کے اندر چیزیں ہوں گی وہ اسلامی ہوں گی، جو ان اصولوں سے باہر ہوں گی وہ غیر اسلامی ہوں گی. اسی انداز میں یہ سوشل میڈیا، اس کا استعمال کرنا اس کو اسلامی یا غیر اسلامی بناتا ہے. اس کو چلانا آپ
کی نیکیاں بڑھانا یا آپ کے گناہ بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو چلانا اور اس سے مفید فائدے اٹھانا یہ بات طے کرتا ہے کہ آپ کا ٹریک جہنم کی طرف ہے یا آپ کا ٹریک جنت کی طرف ہے۔ تو مختصر سے وقت میں ہم پہلے اس کے فوائد کا تذکرہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی فلاح کے لیے نکالے گئے ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، لوگوں کے لیے اس معاشرے میں آئے ہو، لوگوں کے لیے کاروبار کرتے ہو، لوگوں کے لیے بیٹھتے ہو، لوگوں کے لیے اٹھتے ہو اور جو ہے اپنے جسم کو کھپاتے ہو، اپنی جان کو پیش کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ آج نیکی کا حکم دینا اور اس کو پھیلانا، سپریٹ کرنا، سب سے بہترین ہتھیار وہ سوشل میڈیا۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب سے تجاوز کر رہی ہے، 1.7 ارب مسلمان ہیں۔ اگر ہم صرف مسلمانوں کو بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی میڈیم کے بات کرنا چاہیں تو اس مسجد میں ہم بات کریں گے تو 400 افراد تک بات جائے گی۔ باہر سڑک پہ بات کریں گے تو ایک انڈر پاس لاہور کا جو ہے اس میں ڈیلی 6 لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں۔ آپ 6 لاکھ گاڑیوں کو فوکس کر کے پورے دن میں دعوت نہیں دے سکتے، لیکن آپ ایک آیت، ایک حدیث، کوئی ایک کلک کے ساتھ آپ دنیا کے 7.5 ارب لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ نہیں ہے کہ علم پھیلانا یہ علماء کا کام ہے، یہ اسکالرز کا کام ہے، یا یہ صرف مولویزم کا سلسلہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے حجت پوری کر دی، بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اسی کو آگے پہنچاؤ، اسی کو آگے پھیلاؤ، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کوئی بندہ اس سے ڈی ٹریک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، بھئی یار مینوں تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو جانتے نہیں بھی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح۔ آپ ایک بار آپ کو ایک بات پتہ چل گئی تو اس کی تحقیق کریں، اور پھر جب تحقیق سے بات واضح ہو گئی تو پھر اپنے پاس نہیں رکھنا، اپنے پاس رکھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جانتے ہوئے بھی علم کو چھپاتا ہے، رب العالمین جہنم کی 2 لگاموں میں سے اس کو لگام پہنائے گی۔ اور یہ شیطان کے جلسے میں آگے ہرے پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح، بھئی صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کی کوشش آپ نے کرنی۔ تیسرا فائدہ سوشل میڈیا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ بندہ جس کی آواز 10 لاکھ لوگ سنتے ہوں، وہ بندہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا جس کی محلے والے بھی نہ سنتے ہوں؟ کون سا زیادہ مضبوط ہے؟ جس کی 10 لاکھ سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک آپشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فالورز، یعنی پیچھے چلنے والے، آپ کو فالو اپ کرنے والے، آپ کے پیچھے پیچھے چل کے آپ کی بات کو لینے والے۔ جب آپ مسلسل اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ ورک کرتے ہیں، آپ کی ایک ریچ بنتی ہے، آپ کے فالورز بنتے ہیں، آپ کی تعداد بنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الناس شہداء، لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر ان لوگوں پہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے گواہ بنایا ہے۔ اور یہ گواہ کس چیز کے ہیں؟ یہ بندہ اچھا کام کرتا ہے تو یہ لوگ گواہی دیں گے یہ اچھا ہے، یہ برا کام کرتا ہے تو آپ کے فالورز آپ کی برائی کی گواہی دیں گے، اور آپ کے اچھائی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کو کسی نیک کام پہ لگاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ کوئی بندہ عمرہ کر رہا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے آپ کو کسی نے دعوت دی، یہاں کورس ہو رہا ہے، آپ آئیں سنیں، جتنا اس نے فائدہ اٹھایا اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اپنے پاس سے اس کو اجر دے۔
اور یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہترین انداز میں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ تعلیمی انداز میں تعلیم و تربیت کا بہترین اسلوب آج انڈیا میں یہ پورا جو چل رہے ہیں دن، انڈیا میں ہولی کھیلی جا رہی ہے، کس کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہو تو ہاتھ کھڑا کرے۔ ہولی کیا ہوتی ہے؟ رنگ پھینکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے ہیں، کیا انڈیا سے کال آئی ہے؟ کہاں سے دیکھا؟ سوشل میڈیا سے۔ دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ہوگا اور زمانہ قریب آ جائے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح اور دن لمحوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور یہ سوشل میڈیا ایک حجت اور دلیل ہوگی قیامت کے دن ہمارے اوپر۔ کیسے؟ پہلی امتیں تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال پیریڈ ہے تبلیغ کا، پھر 40 سال نبوت ملنے کا، یعنی 1000 سے زائد سال عمر ہیں۔ اور یہ لوگ، ان کی اتنی بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، یہ اللہ رب العزت نے اتنی لمبی عمریں دے کی ان پہ حجت قائم کر دی کہ یہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کو یہ کہہ سکے گا کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا، مجھے بتانے والا، مجھے سکھانے والا، مجھے پڑھانے والا، مجھے بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں درمیانی ہوں گی، قد بھی درمیانے ہوں گے، 60 سال ایوریج عمر ہے اس وقت، اور یہ لوگ یہ حجت پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں 1 سال عمر نہیں کی۔ اس کی سب سے بنیادی اور بیسک وجہ آج کا سوشل میڈیا ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ آج سے آپ 15 سال یا 20 سال پیچھے چلے جائیں، تب بجلی نہیں تھی، ایسا ہی ہے؟ بجلی نہیں تھی، انرجی سیورز نہیں تھے، لالٹین اٹھائی جاتی تھی، اس میں تیل بھرا جاتا تھا، اس کا جو ہے دیا سیٹ کیا جاتا تھا، اس کے اوپر وہ گلاس کا جو ہے نا گلوب لگایا جاتا تھا، پھر اس کو پکڑ کے لے کے جایا جاتا تھا، پھر پنکھا جو ہے ہاتھ والا چلتا تھا، ہمت فین، یہ وہ سلسلہ تھا۔ موبائل فون نہیں تھے، ٹیلی فونز ان کا ابھی ایجاد اتنی محدود تھی کہ وہ ملٹری کے استعمال میں آتا تھا بس۔ اس وقت آپ سے کوئی فرد یہ کہتا کہ میرا بھائی وہ سعودیہ میں موجود ہے، میری اس کے ساتھ بات کروائی جائے ابھی کے ابھی، اور اس انداز میں بات کروائی جائے کہ میں اس کو سامنے دیکھوں، اس سے بات کروں، وہ میری بات سنے اور میں اس کی بات سنوں، وہ میرا جواب دے میں اس کا جواب دوں۔ کیا 20 سال پہلے یہ کوئی بندہ کسی سے کہے تو وہ کیا کہے گا؟ بھی پاگل ہو گئے ہیں، جو پوسیبل ہے، ممکن ہی نہیں۔ کیا آج یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ سوشل میڈیا کے ساتھ، ویڈیو کالز کے ساتھ، ایمو کے ساتھ، میسنجر کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ، غرض کے یہ سارے کے سارے آج زمانہ اس حد تک محدود اور اسی طرح ہماری یہ سوشل میڈیا واچ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا ایک ڈاؤن لوڈنگ چل رہی ہے، ایسا ڈیٹا متعین کیا جا رہا ہے کہ ہم تو بھول جاتے ہیں اور سال بعد ہمیں کوئی وہ دکھا دیا جاتا ہے، جی یہ آپ کی میموری ہے، آپ نے فلاں سال فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ عید آئے گی، عید کی پچھلی تصویریں آپ کو اس بار شو ہو جائیں گی، آپ کی کوئی شادی تھی 1 جنوری کو، وہ شو ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، آخری پوائنٹ ہمارا اس حوالے سے، بینیفٹس کے حوالے سے، رب العالمین کو ہم نے بات کی کہ طاقتور مومن پسند ہے۔ سب سے بڑا سوشل میڈیا کا آج کے دور میں فائدہ وہ فائنینشلی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو بزنس سے ریلیٹڈ نہ ہو، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ورک ہے۔ آپ کوئی بھی چیز سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس آن لائن بیچنے کا آئیڈیا آئے گا، آپ کے ذہن میں خطہ بنے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا۔ فیس بک پہ چیزوں کو سیل کیا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ بوسٹنگ لگا کے سیل کیا جاتا ہے۔ آپ کسی چیز کو اعلان کرنے کے لیے آپ محلے میں لے کے نکلیں، آپ کسی گاڑی کروائیں، کسی رکشے والے کے اوپر سپیکر رکھ کے اپنی تشہیر کریں، یا 200 روپے لگا کے ایک بوسٹنگ لگائیں، اور آپ کی ریچ 8000 سے زائد افراد کو چاہتی ہے۔ وہ آپ کو میسیجز کرتے ہیں کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں، اور یہ بہت آسان ہے۔
اور اللہ رب العزت نے فائنینشلی، علمی طور پہ، جسمانی طور پہ، فکری طور پہ اور بصیرت کے طور پہ طاقتور ترین مومن کو زیادہ پسند کیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے ہمارا حصہ ہے اس مجلس کا، اس کے نقصانات۔ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو پھیلا دے بِكُلِّ مَا سَمِعَهُ، جو اس نے سنی اس کو پھیلا دیا۔ رب العالمین کتاب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی امن کی بات کو سنتے ہیں، اَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ کسی بندے کو امن کی خبر ملتی ہے، کسی بندے کو خوف کی خبر ملتی ہے، لو جی اب ہمیں آئی ایم ایف سے فنڈ مل گیا ہے، اب پیٹرول نیچے آ جائے گا، اب مہنگائی نیچے آ جائے گی، پھیلانا شروع کر دیا، اب جی غزہ کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کر دیا، اب سب مارے جائیں گے، کوئی مسلمان نہیں بچے گا، وہاں کچھ نہیں بچا، کوئی بلڈنگ نہیں بچی، کوئی مسلمانوں کے بچوں کا حال نہیں ہے۔ اور یہ سب کی سب وہی خبریں جو کافر ان سے نتائج چاہتے ہیں ان کو پھیلا دیا، اور نتیجے میں ساری مسلمان امت کے اندر مایوسی پھیل گئی، ان کے مقاصد پورے ہو گئے اور ہمارے مقاصد درے کے درے رہ گئے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جنگ کا موقع تھا نا، غزوہ خندق، غزوہ احد، بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جب بھی کوئی خبر آتی تو وہ مخصوص کیے ہوئے صحابہ کرام کے پاس جاتی، پھر وہ اس خبر کو اپنے الفاظ کے ساتھ آگے بھیجتے، اور جو کافروں کے مقاصد ہوتے ہیں وہ نیست و نبود ہوتے، اور غم کی خبر میں سے بھی مسلمانوں کے لیے امید کی خبریں نکلتی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ اصول طے کیا، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ خبریں امن والی، خوف والی ہیں، ایسے دڑ دڑ پھیلانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بیچتے، اور یا جن کو اولی الامر بنایا گیا ہے، میڈیا کا انچارج بنایا گیا ہے، یا جو اس کو جاننے والے ہیں، جو اس کام کے لیے متعین کیے گئے ہیں، ان کی طرف بیچتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم بہت سارے لوگ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کے پیچھے چل جاتے، اِلَّا قَلِيلًا، کچھ ہی بچتا۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتے ہیں، بہت سارے ہمارے کافرین، ان میں سے بھی آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، عبداللہ شیخ پوری صاحب کی ایک مثال ہے، اسی طرح دوسرے ان کی بھی مثال ہے۔ الیکشن پہ ایک بار سارے جب یہ بڑے بڑے لوگ ہمارے کھڑے ہوئے، اور جب الیکشن ڈے تھا کسی مخالف پارٹی نے یہ خبر اڑا دی کہ وہ تو آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے حق میں بیٹھ گئے۔ یہ شیخ پوری صاحب جہاں جہاں گئے لوگوں نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، بڑے بڑے دڑے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کہا جی آپ نے تو سانو دسے ہی نہیں، تو تسی فلانے دے حق چ بہ گئے۔ کہا نہیں میں تو کھڑا ہوں۔ تو یہ کہاں سے نقصان ہوا؟ یہ دڑا دڑ باتیں پھیلانے سے۔ اسی طرح انڈیا کے ساتھ ہماری جنگوں میں بہت سارے ایسے راز تھے جو کسی نے اپنے ذہن میں اختراع کر کے، یعنی اندازہ لگا کے وہ اس کو وائرل کیا، اور اس وائرل کا ہمیں نقصان ہوا۔ کشمیر کی آزادی میں بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پہ جو خبریں پھیلانے والی نہیں تھیں وہ کسی ایک کے ہاتھ لگیں، اور جو اس کے اصل ذمہ دار تھے ان کے بچانے کے بجائے خود پہنچا دیں، اور اس کا نقصان مسلمانوں کو جھیلنا پڑا۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم نفسک، عربی کا مقولہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں صحابہ کرام کو محبت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا نے ایک دوسرے کو پھاڑنے کے لیے سارے کے سارے راستے آسان کر دیے۔ قومیت
لسانیت، عصبیت، فرقہ واریت، یہ ساری کی ساری جنگ وہ آج سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہے، گلی محلوں سے ختم ہو گئی۔ پٹھانوں کو کہاں مذاق کیا جاتا ہے؟ بلوچوں کو کہاں مذاق کیا جاتا ہے؟ دیگر پنجابیوں کو کہاں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات پوری کی پوری اسی پہ اتار دی۔ اور پٹواری، یوتھیا، سیاسی تانے وہ کہاں مارے جاتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ۔ آپس میں ایک دوسرے کو سامنے کہا جاتا ہے، بہت بے تکلفانی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کے بعد سب سے بڑا فسق کا کام ہے۔ اسی کہنے گورا، کالا، چٹا، فلانا، ٹمکانا، اور یہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ اور فسق کا کام ہے۔ اور اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال آپس میں محبت، الفت، ینگانیت اور اسی طرح آپس میں پیار، کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، اور اس جسم کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کاٹ کاٹ کے پھینکا جاتا ہے۔ 6 جنریشن وار کہاں لڑی جا رہی ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے بھی میں تو نا فوج کو بڑا پسند کرتا ہوں، لیکن فوج میں جو فلاں جنرل ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر آپ کا اگلا ویژن یہ سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ والا جو جنرل ہے نا اس کے ساتھ والا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر بات کہاں آتی ہے کہ مجھے ساری فوج پسند ہے لیکن سارے جنرل پسند نہیں ہیں۔ پھر یہاں پہ بات آتی ہے مجھے فوج کا کوئی ڈپارٹمنٹ پسند نہیں ہے، جو سمپل سپاہی ہے نا مجھے بس وہ پسند ہے۔ اور دشمن کے مقاصد کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ تیسرا بڑا اس کا نقصان یہ ہے، 2001 سے لے کے 2010 کی آپ کو اعداد و شمار بتاتے ہیں۔ 2001 سے لے کے 2010 کے درمیان یہ سارے پلیٹ فارمز آئے۔ فیس بک اس میں ایجاد ہوا، یہاں پہ گوگل نے ترقی کی، پھر انہوں نے یاہو کو خرید لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یوٹیوب کو لانچ کیا، پھر یوٹیوب کے آگے پھر اسی طرح سلسلے چلے گئے، پھر یہ واٹس ایپ آ گیا، پھر اس کو میٹا نے خرید لیا، پھر یہ دونوں کمبائن ہو گئے۔ غرض کہ یہ جتنی ترویج ہے نا یہ اسی دوران میں ہوئی، اور پھر یہ 2016 پہ یہ پیک پہ چلے گی۔ آپ کو یہاں تو لوگ پہلے فیس بک زیادہ استعمال کرتے تھے، واٹس ایپ کم استعمال کرتے تھے، واٹس ایپ نہیں آتی، اور آج کیا زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ واٹس ایپ زیادہ اور فیس بک کم۔ 2001 سے لے کے 2010 اور 16 تک مسلمانوں کے بہت بڑے نقصانات کروائے گئے، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کروائے گئے۔ مسلمانوں کی بہت مضبوط حکومتیں تھیں، الجزائر، تیونس۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ایسا انقلاب آیا کہ مسلمانوں کی ان حکومتوں کو بہا کے لے گیا۔ پھر اس انقلاب نے شدت ایسی اختیار کی کہ لیبیا کے اندر داخل ہو گیا، اور لیبیا کے جنرل معمر قذافی ان کو مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارا نقصان ہوا۔ 35 سالہ مصر کے اندر حکومت سوشل میڈیا کے ذریعے سے ختم ہوئی۔ تو یہ سارے بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ پھر جو ہے جھوٹ کو پھیلانا، پھر افواہیں پھیلانا، نقصانات کرنا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے ڈھیر سارے فائدے ہیں، فائدے زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں۔ فائدے محدود ہیں، نقصانات سنگین ہیں۔ تو آخر کیا کیا جائے؟ آج کے دور میں اگر آپ اپنے بچے سے موبائل لیں گے تو آپ کو دقیانوسی سوچ کا مالک کہا جاتا ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیول پہ اپنے بچوں کو کھڑا کریں، جو آپ ہیں وہ اپنے بچے کو کاپی کروائیں کہ بیٹا میں آپ کو بری چیزیں دیکھنے سے روکتا ہوں، میں سوشل میڈیا پہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے روکتا ہوں، فلاں قسم کی ویڈیوز دیکھنے سے آپ کو روکتا ہوں۔ اس روکنے کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے جہنم میں جلیں گے، اور فلاں یہ نقصانات ہوں گے۔ اور اسکول کے اندر، کالج کے اندر، جہاں بھی معاشرے میں آپ کا بچہ جائے گا، جب بھی اس کو کہا جائے گا بھی یار یہ کام کر لو، تو وہ پھر مزاحمت کرے گا، پھر وہ ان کے ساتھ مل کے چھپن چھپائی میں یہ کام
نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نے یہ ہمارے اوپر واچ لسٹ مقرر کی ہوئی ہے، ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہیں، اور ہمارے بچوں کو اس بات کا ادراک کروانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رب العالمین سے گزارش ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سوشل میڈیا کے نقصانات سے بچنے، اس کے فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔